हम दोस्तों और व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूएस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। कुछ वीज़ों में कुछ अलग अलग मालूमात होती हैं, जैसे कि एक्सटेंड करना या स्विच करना, और ये तमाम मालूमात अलग अलग वीडियोस में आपको यूट्यूब के और चैनल्स पर मिलेंगी। लेकिन मेरी इन तमाम वीडियोस में एक वीज़े की तमाम मालूमात यानी हासिल करने से लेकर फ़र्क, एक्सटेंड, मेडिकल, ड्यूरेशन, फ़ीस, यहाँ तक कि स्विचिंग वीज़ा भी इसी एक वीडियो में, और आपको अलग अलग सर्च करने की मेहनत भी नहीं होगी। इस एक वीडियो में सिर्फ एक वीज़े की तमाम मालूमात मैं आपको फराहम करके दूंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टियर 2 जनरल वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। मैं इस वीज़े की मालूमात तरतीब के साथ दूंगा, यानी सबसे पहले मैं इस वीज़े का ओवरव्यू बताऊंगा, फिर जिसको हम COS कहते हैं, फ़ीस, एलिजिबिलिटी, सैलरी, पर्सनल सेविंग, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, एक्सटेंडिंग एंड स्विचिंग द वीज़ा और टेकिंग अ सेकंड जॉब, और उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े का ओवरव्यू बताता हूँ। ये वीज़ा आपको 2 शराइत पर मिलेगा। पहली शर्त ये कि आपका ताल्लुक़ किसी यूरोपियन ममालिक से या स्विट्ज़रलैंड से ना हो, और दूसरी शर्त यह है कि आपको यूके में किसी ने स्पॉन्सर किया है स्किल्ड जॉब पर, तो ये वीज़ा आपको मिले। अब आते हैं स्पॉन्सर यानी COS, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। ये किस तरह मिलता है और इसको कैसे हासिल किया। तो दोस्तों, आपको स्पॉन्सरशिप या COS का सर्टिफिकेट इस सूरत में मिलेगा कि यहाँ यूके में कोई शख्स या कोई कंपनी का एम्प्लॉयर आपको अपने पास यूके बुला रहा हो और उसके पास अथॉरिटी हो यानी लाइसेंस हो कि वह आपको स्पॉन्सर करे, और स्पॉन्सर इस बात की गवाही दे कि जिस नौकरी के लिए आपको चुना गया है आप वो काम करेंगे, और अगर आपको वीज़े की इजाज़त मिल जाती तो वो स्पॉन्सर आपको एक COS भी, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। इसको वीज़े फॉर्म के साथ 3 माह पहले जमा करना होगा, नौकरी की स्टार्टिंग तारीख से पहले। तारीख COS पर मेंशन हो कि आप कब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसका जवाब 3 माह में आ जाता है। इस वीज़े में 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्किल जॉब और सेकंड को हम कहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन को कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कहा जाता है। टियर 2 जनरल वीज़ा जब आप लेंगे तो आपकी फ़ील्ड कोई सी भी हो, भले शॉर्टेज ऑक्यूपेशन हो या स्किल्ड वर्कर के तौर पर हो, लेकिन आपको फ़र्स्ट टाइम वीज़ा 5 साल का मिलेगा और बाद में आप इसको 1 या 2 बार एक्सटेंड करवा सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम इसकी एक्सटेंडिंग फ़ीस कम होगी, लेकिन सेकंड टाइम फ़ीस में थोड़ा इजाफा होगा। फ़र्स्ट टाइम इसकी फ़ीस 500 पाउंड्स होगी पर हेड, और सेकंड टाइम इसकी फ़ीस 900 पाउंड होगी पर हेड। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। फ़र्स्ट टाइम वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल और 14 दिन का वीज़ा मिलेगा, और COS का 1 माह इस वीज़े में और प्लस हो जाएगा, यानी टोटल आपको फ़र्स्ट टाइम में मियाद 5 साल 1 माह और 14 दिन का वीज़ा मिलेगा, और एक्सटेंड करने पर कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का वीज़ा मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें आपको कम से कम 7 या 8 सबूत देने होंगे। सबसे पहले आपके पास COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो। दूसरा, सबूत देना होगा जितनी तनख्वाह आपको मुहैया की गई है वो तनख्वाह आपके लिए काफ़ी है। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। फोर्थ पॉइंट, इतना फ़ंड्स मौजूद हो कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख़र्चा यूके में उठा सकें। पाँचवा पॉइंट,
ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پہلے سفر کر چکے ہیں کسی ملک کا اور اپنے پچھلے 5 سالوں کی مدت میں کہاں کہاں سفر کیا ہے، یعنی اپنے پریویس ایکسپائر پاسپورٹ شو کرنے ہوں گے۔ چھٹا، آپ کو اپنا ٹی بی ٹیسٹ شو کرنا ہوگا اور اپنی فیملی کے لیے ہیلتھ کیئر سرچارج کی الگ فیس جمع کرنی ہوگی۔ ساتواں، آپ کا پی سی سی یعنی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور پی آر سی پولیس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کم سے کم 12 ماہ کا اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ہو، جس میں 2 بندے آپ کو، بھلے وہ 2 بندے آپ کے علاقے کے ہوں یا 17 گریڈ آفیسر۔ اگر آپ ٹیئر 4 ویزا کو تبدیل کر کے یہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم ٹیئر 2 ویزے کے مطابق ہو، وہ آپ انٹرنیٹ پہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تنخواہ کے بارے میں، یعنی سیلری۔ جو نوکری ملی ہے آپ کو، اس کی تنخواہ سالانہ 30,000 پاؤنڈ ہونی چاہیے، یا جو بھی نوکری آپ کو ملی ہے اس کی تنخواہ آپ نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ اگر تنخواہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ پہ دی گئی ہے اس سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے، آسانی ہو جائے گی، جلدی ویزا مل جائے گا۔ اگر کم ہوگی تو اس میں ریجیکشن یا اپیل آ جاتی ہے۔ وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسکلڈ ورکر کی، اگر آپ کی نوکری میڈیکل میں ہے، یعنی ریڈیوگرافر، نرس، پیرامیڈکس، اور اگر آپ ٹیچر ہیں کچھ اسپیشل سبجیکٹس میں، یا آپ مڈ وائف یا پری رجسٹریشن نرس کے طور پر آئے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ آپ کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق آپ کو جو نوکری ملی ہے یو کے میں، تنخواہ اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ویزا جلدی سے مل جائے گا۔ اگر کم ہے تو اس میں مسئلہ ہوگا۔ اب آتے ہیں پرسنل سیونگ پہ۔ آپ کے پاس کم از کم 950 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور 90 دن پہلے فارم جمع کرنا ہے ویزے کے لیے۔ یہ ثبوت ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہے تو یہ 950 پاؤنڈ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اسپانسر آپ کو کور کرے گا اور اسپانسر نے سی او ایس میں یہ صاف لکھا ہو کہ مہینے کا خرچہ وہ آپ کو پورا کر کے دے گا۔ اب آتے ہیں انگلش لینگویج پہ۔ آپ نے انگلش لینگویج میں CEFR لیول B1 کیا ہو یا کوئی تعلیم جو، یعنی کہ ایسی ڈگری جو آپ نے انگلش میں کی ہو اور وہ UK کے NARIC یعنی نیرک ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، بیچلر، ماسٹر یا PhD میں۔ اب آتے ہیں ڈاکومنٹس پہ کہ اس ویزے فارم کے لیے آپ کو کیا کیا چیز درکار ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کا COS کا ریفرنس نمبر، جو آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کا لیٹر ملے گا، اس کا ایک خاص نمبر ہوگا، وہ آپ نے دینا ہوگا، یا آپ اس COS کی کاپی ساتھ لگا سکتے ہیں فارم کے۔ انگلش لینگویج ایبلٹی کا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ آپ کو لگانا ہوگا۔ بینک اسٹیٹمنٹ COS میں موجود ہو کہ اسپانسر ول ہیلپ یو۔ پاسپورٹ، اور اس میں کم سے کم ایک صفحہ خالی ہو اور اس کی ایکسپائری سے کم نہ ہو، کم سے کم 6 ماہ سے کم نہ ہو، زیادہ ہو۔ اگر آپ کی ایکسپائری ہونے والی ہے، یعنی 1 یا 2 مہینے رہ گئے ہیں یا 4 مہینے رہ گئے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیجئے۔ پرانے پاسپورٹ جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ نے دنیا گھومی ہے، ٹی بی ٹیسٹ لازمی شو کرنا ہوگا، اور فیملی کے لیے ہیلتھ کیئر سرچارج کا سرٹیفکیٹ شو کرنا ہوگا۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یا پولیس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کی ہو، آپ کی فیملی کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہوگی۔ وہ جو کاغذات انگلش میں نہیں ہیں ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا لیں اور نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کریں۔ ہر کاغذات کی فوٹو کاپی لازماً جو آپ ویزا فارم کے ساتھ لگائیں گے، یہاں تک کہ فارم کی بھی ایک فوٹو کاپی کروانی ہوگی۔ اب آتے ہیں ایکسٹینڈنگ اور سوئچنگ ویزا، کہ آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کیسے کروا سکتے ہیں اور سوئچ کیسے کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایکسٹینڈنگ کی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ آپ کے پاس وہی نوکری ہو جس کے بقول آپ یہاں پہلی بار آئے تھے، آپ اسی کمپنی کے مالک کے ساتھ کام کر رہے ہوں جس نے آپ کو COS بھیجا تھا، جو تنخواہ آپ کو مل رہی تھی پہلے، اسی تنخواہ پر ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر تنخواہ میں تبدیلی آئی ہے تو UK گائیڈنس کے مطابق چیک کر لیں کہ تنخواہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ویزا کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 6 سال کا ملے گا، اور اس کے جواب کے
نارمل آئے گا، یعنی اگر آپ آن لائن بائی پوسٹ بھیجتے ہیں تو 8 ہفتوں میں جواب آئے گا. اگر آپ پریورٹی اپلیکیشن سروس استعمال کرتے ہیں تو 10 دنوں میں جواب آئے گا، اور اگر آپ پریمیم سروس استعمال کرتے ہیں تو اسی دن یا ایک دن میں جواب آتے ہیں. ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب کے بارے میں کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے فرسٹ ٹائم جو ویزا لیا تھا وہ اسپانسر کوئی اور تھا، اب آپ نے اسپانسر چینج کر لیا ہے اور آپ کی نوکری وہی ہے لیکن تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، لیکن آپ کی کمپنی کا جو مالک تھا وہ چینج ہو گیا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب، یعنی تبدیلی نوکری کی صورت میں تھوڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ ویزا دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا، اور پھر دوسری نوکری آپ کو شارٹیج آکوپیشن پر ملے گی، یعنی وہ اسکلڈ ورکر پر نہیں ہوگی. اس کی میعاد بھی سیم ہوتی ہے، یعنی آپ کو مختلف یعنی اسٹینڈرڈ آکوپیشن کلاسیفیکیشن کے کوڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، جس کو ہم SOC بھی کہتے ہیں. یہ ثبوت لینے کے بعد آپ کو دوبارہ ویزے کے لیے یہ تمام کاغذات بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے تھا، اور اسکلڈ ورکر پر جو آپ کو BRP ملا تھا وہ بھی چینج ہوگا. مینز کہ اگر آپ اپنی جاب چینج کروا رہے ہیں تو آپ کا BRP بھی لازماً چینج ہوگا، اور وہ آپ نے 10 دن کے اندر اندر چینج، لیکن ورنہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. اب آتے ہیں سوئچ کے بارے میں، کہ آپ اپنے ویزے کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں. اس ویزے کو ان ویزوں میں تبدیل کر سکتے ہیں: ٹیئر 1 ویزا، ٹیئر 2 اسپورٹس مین ویزا، ٹیئر 2 منسٹر آف ریلیجن ویزا. اگر آپ ٹیئر 2 ویزا ICT میں لیتے ہیں، یعنی انٹرا کمپنی ٹرانسفر، تو اس میں آپ کا امپلائر چینج ہونا چاہیے. اگر آپ ٹیئر 4 ویزا لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی تعلیم ہو جو نوکری سے وابستہ ہو، یا آپ نے 12 ماہ کی PhD ڈگری کی ہو. ٹیئر 2 جنرل ویزا میں دوبارہ تبدیل کروا سکتے ہیں یہی ویزا. اگر آپ ڈپینڈنٹ پارٹنر ہیں ٹیئر 4 ویزے پر کسی کے ساتھ، یا کسی اوورسیز بزنس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور اگر ٹیئر 4 ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں جس نے اسپانسر کیا ہے اس کے پاس لائسنس ہو، بیچلر، ماسٹر، پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ ایجوکیشن، پروفیشنل گریجویٹ ڈپلومہ آف ایجوکیشن شو کرنا ہوگا ٹیئر 4 کے لیے، ٹیئر 4 ویزا لینے کے لیے. یا جن لوگوں نے یہ کوالیفیکیشن کی ہوتی ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں. اس کی میعاد بھی 5 سال ہوتی ہے، اور اس کے بھرنے کا طریقہ بھی سیم وہی اسٹینڈنگ والا ہے، کہ اگر آپ بائی پوسٹ یا آن لائن جمع کرتے ہیں تو آپ کا جواب 8 ہفتوں میں آئے گا. اگر آپ پریورٹی سروس کے ذریعے بھرتے ہیں تو فیس ایکسٹرا ہوگی اور 10 دن میں جواب آ جائے گا، اور اگر پریمیم سروس کے تھرو جمع کرتے ہیں تو فیس 2 گنا زیادہ ہوگی، لیکن آپ کو ایک دن یا اسی دن جواب مل جائے گا ویزے کا. اب آتے ہیں ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب آن سوئچ ویزا، یعنی سوئچنگ ویزا اینڈ ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب. اس ویزے پر بھی 2 نوکریاں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پہلی نوکری کی ڈیوٹی ہفتے میں 20 گھنٹے ہیں تو، اور اس کے لیے آپ کو بالکل سیم نوکری ڈھونڈنی ہوگی سیم لیول میں، یا کوئی ایسی نوکری جو کہ شارٹ آکوپیشن میں آتی ہو. شارٹ ایج آکوپیشن کے بارے میں آپ آن لائن معلوم کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے کاغذات کے بارے میں، کہ کون کون سے کاغذات جمع کرنے ہوں گے. جیسے کہ اس میں ایک لیٹر بھرنا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ اپنی کرنٹ پرمیشن کو تبدیل کروا کر اور وقت کے لیے رکنا چاہتے ہیں. اس لیٹر میں آپ کا نام پیدائش، موجودہ COS جس میں آپ کی کرنٹ پرمیشن ختم ہوگی لکھی ہو. یہ چیزیں تمام آپ نے اوریجنل کے ساتھ ساتھ فوٹو کاپیاں بھی نکال کے جمع کرنی ہے. یاد رکھیں کہ آپ بھلے اپنے ملک سے اپلائی کر رہے ہوں یا UK کے اندر ہی رہ کر ایکسٹینڈ یا سوئچ کروا رہے ہوں، لیکن آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس واپس نہیں آئیں گے، اس لیے آپ نے ان کی فوٹو کاپیاں جمع کرنی ہوں گی. ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جائے تو اس وقت آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے. اگر آپ اوریجنل بھر دیں گے تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.